ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے یاز صادق صاحب نے بھی ایک ذکر کیا تھرڈ فورسز کا. وزیر اعظم بھی بات کرتے ہیں, کچھ ولی ہیں جن کا نام نہیں لیتے. کلاسر صاحب, اگر اشارہ فوج کی طرف ہے تو کیا مسئلہ ہے کہ جنرل کیانی ایک پبلک سٹیٹمنٹ ایشو نہیں کر دیتے کہ جی میں ایسے کوئی عزائم نہیں رکھتا کہ جمہوریت کو مجھ سے خطرہ اور میں کوئی ان کانسٹیٹیوشنل سٹیپ نہیں اٹھاؤں گا. جنرل کیانی کی اگر پریس ریلیزز آئی ایس پی آر کی دیکھیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم کانسٹیٹیوشن کو سپورٹ کرتے ہیں. سپریم کورٹ جوڈیشری کا جو آج پرائم منسٹر نے ذکر کیا وہ بھی کہتی ہے کہ جی ہم کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں, رول آف لا کی کروا رہے ہیں. تو یہ ولی اور تھرڈ فورسز کون سی رہ جاتی ہیں؟ یہ ارشد بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ تھرڈ فورسز کون سی ہیں. ایک تو میرا نہیں خیال کہ انہیں یہ فوج کا یہ کام بنتا ہے آرمی چیف کا کہ وہ اس طرح کا پریس ریلیز جاری کریں. کیوں جاری کریں؟ وہ ڈیفنس منسٹری کے ماتحت ہیں, آرمی چیف جب صاحب ملک ہیں, میں ہوتی رہے ترقی رکی ہوئی ہے, رکی ہے. پھر ہمارا کرائسس آف گورننس آ رہا ہے آپ اور پھر تھرڈ فورسز اور ولی اب وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا نہیں اس پہ ارشد کہ میں کون لوگ ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں, نہیں کون لوگ اس طرح کے اقدامات ہیں جس سے حکومت کو تھریٹ ہے. تو اگر ایک بیان اس طرح کا آ جائے آئی ایس پی آر کی طرف لو سے یا آرمی لو چیف کی طرف ارشد سے تو آپ کے خیال میں اس سے ملکی حالات کوئی بہتر نہیں ہوں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے ہم غلط. اگر میڈیا اس طرح کے رول کو انکریج کرے گا اس آئی ایس پی آر کو, آپ ایک پیرل اسٹیٹ مت بنائیں کہ ایک اسٹیٹ کے پرائم منسٹر کا بیان آ رہا ہے, آرمی چیف صاحب کی طرف سے وضاحت آ رہی ہے, کنفرمیشن آ رہی ہے. آئی وڈ بی دا لاسٹ مین ٹو انکریج سچ کائنڈ آف ٹگ آف وار بٹوین ٹو انسٹیٹیوشنز. ڈیفینس منسٹری کے نیچے ہے آپ کی پوری آرمی, چاہے وہ پاکستان پہ رول کرے وٹ ایور. آپ کو میں اب اس کے لا کے تحت ایکسپلین کر رہا ہوں, لہٰذا ان کی طرف سے نہیں آنی چاہیے, انہیں ایشو بھی نہیں کرنا چاہیے. اس سے ملک میں یہ مزید میرا خیال ہے اس کی ڈسٹارشن ہوگی جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں. نمبر ایک, آپ جو ولیوں کی بات کریں صرف فوج کی بات نہیں کر رہے تھے گیلانی صاحب, وہ جوڈیشری کی طرف بھی ان کا بڑا کلیئر ان کا اشارہ ہے. جو مین ان کو یہ میرا کہ ریزسٹنس آ رہی ہے وہ سب سے زیادہ ان کو آ رہی ہے جوڈیشری کی طرف سے. اور پرٹیکولرلی آپ ایک کیس کو ذہن میں رکھیں جو عدنان خواجہ کا ہوا ہے. آف کورس کے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بہت بڑا بلنڈر مارا تھا کہ انہوں نے عدنان خواجہ کو اٹھا کے انہوں نے او جی ڈی سے کیا. اچھا کام کیا, انہوں نے اس کو وڈرا کیا, ریگریٹس بھی کیا, اپنی پارٹی کا کے انہوں نے اس پہ یہ معذرت بھی کی کہ مجھے غلط نہیں ہونا چاہیے تھا. اب وہ ہرگز یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ جب میں نے سارا کچھ وڈرا کر لیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان اور پرٹیکولرلی چیف جسٹس آف پاکستان اور جو گیلانی صاحب کے حوالے سے بڑے اچھے کامنٹس وہ دیتے رہتے ہیں کورٹس پروسیڈنگ میں, گیلانی صاحب کو میرا خیال یہ توقع نہیں تھی کہ جب یہ سب کچھ میں نے رول بیک کر لیا ہے تو اس کے بعد بھی کم از کم یہ 2 دنوں کے لیے عدنان خواجہ صاحب کو جیل بھیجا جائے گا. کیونکہ خواجہ صاحب بڑے ہی قریبی دوست ہیں یہ گیلانی صاحب کے, اگر ملک میں کوئی ان کا دوست ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں دوست تو عدنان خواجہ صاحب ہیں. سو یہ جو فرسٹریشن تھی, تھوڑی سی ان کی ٹون میں ایگریشن تھا, آج تو کے مجھے یہ خیال بھی میں پتہ چیف جسٹس نے غلط کیا؟ نہیں, میں ہرگز نہیں کہہ رہا غلط کیا انہوں نے جو بھی کیا وہ بہتر سمجھتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ 3 سال تک عدنان خواجہ صاحب یہ رہے نا اسی پوسٹ پہ, آپ نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا اور لوگوں کو پتا تھا کہ آپ نے یہ تھوڑا سا امپریشن ضرور جا رہا ہے کہ شاید جوڈیشری اس وقت ریئیکٹ کرتی ہے جب میڈیا میں کوئی چیز اٹھائی جاتی ہے. اگر میڈیا میں نہ اٹھے تو شاید جوڈیشری بھی اس طرح کا ریئیکشن نہیں شو چلیں کرتی. میڈیا بھی ساتھ مل گیا جوڈیشری کے بقول آپ کے. قریشی صاحب, کیا جیسے کلاسا کہہ رہے ہیں جوڈیشری کی طرف سے تھریٹ فیس ہو رہا ہے اور جیسے این آر او کے کیس میں اسپیسیفک ڈیڈ لائن سیٹ کر دی ہیں چیف جسٹس نے کہ تب تک سوئس اتھارٹیز کو جو لیٹر لکھنے کے بارے میں اقدامات لینے ہیں وہ لا سیکرٹری اس کے بارے میں آگاہ کرے, اور جو بریگیڈیئر امتیاز اور عدنان خواجہ کا کیس ہے اس کو ایگزامپل بنایا گیا اور اس سے ایک میسج دیا گیا ہے کہ there will be no compromise on the NRO issue. دیکھیں جی, آج وزیر اعظم نے کلیئرلی ہاؤس کے اندر اس بات کے اوپر بھی جو ایک غلط فہمی بنائی جا رہی ہے اس کو کلیئر کیا ہے کہ آئین کے مطابق جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی, ہدایت دے گی, اس کو ہم آئین کے مطابق دیکھ کر اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے. اب یہ دیکھنا آئین ہے کی انٹرپریٹیشن تو سپریم کورٹ کا کام ہے. جی بات سن لیں, آئین بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے, انٹرپریٹیشن تو سپریم کورٹ کا میری کام ہے. اسی والا سے میں نے انہوں نے اسپیشلی جو یہ بات اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کو امیونٹی ہے, تو اس لیے کہ اس بات کو ہم چونکہ اب کورٹس کے والا سے میں زیادہ ڈسکشن نہیں اس والے سے کرنی چاہیے اور محتاط گفتگو ہی کرنی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ اگر آئین کے مطابق وہ چیز ہوئی تو بالکل اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا, اور جو بھی انہوں نے ابھی تک کیا ہے تو اس کا بالکل ریپلائی بھی کیا ہے. قریشی صاحب, اگر پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ آئین دیکھیں گے تو کیا سپریم کورٹ آئین کے خلاف بھی فیصلہ کر سکتی ہے؟ تو اس سے پہلے انہوں نے وڈرا کر لی ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ہم پہلے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ولی نہیں ہے, غلط کام ہم سے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا جس وقت ہوا ہمیں اندازہ ہوا تو ہم نے اس کو وڈرا بھی کیا. صاحب, کیا سپریم کورٹ کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام بھی یا فیصلہ دے سکتی ہے؟ دیکھیں جی, اب یہ اس بات کو دیکھنا کہ ہمارا جو موقف اس کے اوپر ہے کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو جو لیگل سائیڈ کے اوپر کی بات ہے یہ کوئی اچھے وکیل ہی اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں.
پولیٹیکلی ایاز صادق صاحب، مسلم لیگ نواز کا کیا ویو پوائنٹ ہے کہ یہ این آر او کیسز تو کھلنے چاہیے؟ نواز شریف صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے ہم کلیئر ہیں. یہ جو عدنان خواجہ صاحب والا ایک ایشو ہوا، یہ دس از ریفلیکشن آف پور گورننس. یہ پہلی سٹیج پہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ جو انہوں نے مسٹیک کی، اور اس طرح کی اور بھی مسٹیکس ہوئیں. کامران لشاری صاحب کا جب کہ ایک کیس جا چکا تھا، ان کو چیف سیکرٹری نہیں لگانا چاہیے تھا جب تک ایک فیصلہ نہ ہو جاتا. دس از پور گورننس اینڈ دس از آئی تھنک ڈز ناٹ ریفلیکٹ ویل آن دا گورنمنٹ. جو سپریم کورٹ فیصلے کر رہی ہے، سپریم کورٹ کا بھی ایک بریکنگ پوائنٹ آ گیا. سمجھتے ہیں یہ چارج شیٹ بن رہی ہے نہیں، حکومت کے خلاف؟ سپریم کورٹ کا بریکنگ پوائنٹ آ گیا. وہ احکامات دیتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہوتے. وہ 22 گریڈ کے افسروں والا ایک ایشو چل رہا تھا، کامران صاحب والا چل رہا تھا، عدنان خواجہ صاحب، سب چیزیں کمپاؤنڈ ہو گئیں. اور جب سپریم کورٹ نے یہ سوچا کہ جی اب ہم نہیں کر سکتے، تو دے اسٹارٹڈ ٹیکنگ ڈیسیجنز اور گورنمنٹ کو ڈیڈ لائن دینی شروع کر. اگر گورنمنٹ ساتھ ساتھ یہ ایشوز کر دے تو ان کے لیے یہ جو تھرڈ فورسز ہیں جو کہ سچویشنز کریٹ کراتی ہیں اپنے کہ یہ اس کو ڈسرپٹ کیا جائے سسٹم کو، وہ کام میں حرکت میں نہ آئے. تو اس لیے ان کے لیے رستہ میں کہتا ہوں ابھی بھی گڈ گورننس ٹھیک کر لیں، غلط ڈیسیجنز کرنے بند کر دیں، کرپشن کو روکیں، جہاں کو غلط کام ہو رہا ہے اس کے کھڑے ہو جائیں. یہ جو این آر او کے بینیفیشریز ہیں ان کو سائڈ لائن کر دیں جب تک ان کے فیصلے نہیں ہو سکتے، تو یہ سب خطرہ ٹل جائے گا. ایاز صادق صاحب نے ایک انسٹیٹیوشن تو آئیڈینٹیفائی کیا جو ڈیڈ لائنز دے رہا ہے، جو سپریم کورٹ ہے. نہیں، سپریم کورٹ تو اس لیے دے رہا ہے، وہ ایشوز کیسز کی ڈیڈ لائنز دے رہا ہے. دیکھیں، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے پولیٹیشنز ہوں، چاہے میڈیا ہو، چاہے لائرز ہوں، چاہے سول سوسائٹی ہو، یہ سب جو چاہتے ہیں یہ کوئی ان ڈیموکریٹک سسٹم اس وقت نہیں چاہتے ملک میں. جو ہو قانون کے دائرے میں ہو. ججز اب اس دفعہ یقین سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی یہ جو بنگلہ دیش ماڈل اور اس کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ججز اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. یہ آگے معاملہ نہیں چلے گا. وکلا نکل آئیں گے. اور ابھی جو بریک میں جو رؤف صاحب سے بات ہو رہی تھی، ایک ہفتے کے بعد میڈیا کی بندوقیں، ہماری بندوقیں، جوڈیشری کی بندوقیں، وکلا کی، سول سوسائٹی کی، سب ان کی طرف ہوں گی جو انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے آئیں گے. بالکل وہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اس پہ مزید گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.